ایک اور مسئلہ ہماری نیشن کا کہ لوگ پردیس میں جاتے ہیں، جاب شاپ کرتے ہیں، شادی یہاں سے کر کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد 2 سال بعد واپس آ رہے ہیں، 3 سال بعد آ رہے ہیں، 4 سال بعد آ رہے ہیں۔ شرعی حیثیت کیا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے کتنی دیر آپ بیوی سے دور رہ سکتے ہیں؟ اور ایسے بندے کو آپ کیا کہیں گے کہ یا تو وہ کام چھوڑ کے واپس آ جائے یا بیوی کو وہاں پہ رکھے یا کتنے عرصے بعد واپس چکر لگائے؟ جی، بیوی کو تو ساتھ لے کے جانا چاہیے۔ میں اکثر سوچتا ہوں، ہم جب لوگ میٹرک لائف میں تھے تو ہم اکثر نا اپنے دوستوں کے بارے میں سنتے تھے کہ میرے ابو 11 سال بعد واپس جی آئے جی ہیں، بالکل، ایون 20 سال 25 سال ہیں۔ اس زمانے میں میں نے بھی تو سن رکھا ہے۔ کبھی ہم تو یعنی اس چیز کو امیجن نہیں کرتے تھے کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں یہ لوگ۔ جب شعور کی عمر کو پہنچے، دین کی اسٹڈی کی، تو پتہ چلا کہ یہ تو بڑے مجرمین ہیں۔ ان لوگوں نے تو نوکرانیاں بھرتی کر کے اپنے ماں باپ کو پیچھے دی ہوئی ہیں، جو ان کے ماں باپ کو بھی دیکھیں گی اور ان کے بچوں کو دیکھیں گی۔ تو عورت کا یہ حق ہے جو قرآن حکیم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس عورت کے ساتھ آپ نے کوئی اس طریقے سے علیحدگی والا معاملہ کیا ہے تو قرآن میں آیا کہ 4 مہینے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا ڈیسیژن کرو، یا تو اسے طلاق دو یا اسے اپنے ساتھ رکھو۔ اسی آیت کی بنیاد کے اوپر سیدہ حفصہ نے حضرت عمر کو یہ مشورہ دیا تھا جب انہوں نے پوچھا کہ ایک عورت سے مرد کتنی دیر دور رہے تو وہ عورت برداشت کر سکتی ہے، تو انہوں نے اس آیت کے اوپر قیاس کر کے کہا تھا 4 مہینے۔ سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں یہ آرڈر دیا تھا کہ کوئی بھی فوجی جو جہاد اور قتال میں گیا وہ 4 مہینے کے اندر ایک دفعہ اپنے گھر آئے گا۔ اس زمانے میں جب ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع بھی نہیں تھے، آج تو بہت آسانی ہے۔ آج اگر کوئی ایشو ہے تو فائنانس کا ہے، اگر کسی کے پاس ٹکٹ نہیں ہے تو ظاہر اس کے لیے تو آنا مشکل ہے۔ اور کئی لوگ تو ایسی جگہوں پہ جابس کر رہے ہیں کہ ان کی تنخواہ اتنی نہیں کہ وہ فیملی اپنے ساتھ رکھ سکتے۔ تو میرا خیال ہے انہیں پھر مرنے سے پہلے اپنی بیویوں سے اپنے گناہوں کی، غلطیوں کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ یہ نہ ہو قیامت والے دن وہ حقوق پکڑے ادا جائیں۔ نہیں کیے۔ اگر ان کی بیویاں ایک مجبوری کے تحت انہیں الاؤ کرتی ہیں پھر تو وہ اسے کنٹینیو کریں، اگر وہ الاؤ نہیں کرتی تو یقیناً پھر اس طرح عورت کو سسپینڈڈ فارم میں چھوڑنا یہ تو بالکل غلط ہے، اس چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسی صورت میں عورت کہتی ہے کہ جی میرے پاس کیونکہ بندہ میرا نہیں آ رہا، سال 2 سال بعد آتا ہے، میں طلاق لینا چاہتی ہوں، اس ریزن کو بنا کے وہ خلا لے سکتی ہے؟ کیوں نہ لے، کیوں نہ لے؟ شادی اس نے کس لیے کی ہے؟ ایک خاندانی نظام کو وجود بخشنے کے لیے، اور خاندانی نظام میں بانڈ جو ہے وہ 2 چیزوں سے چلتا ہے، نمبر 1 اولاد اور نمبر 2 سیکس۔ دونوں میں ایک چیز میں بھی ویکنس آئے گی تو رشتہ کمزور ہو گیا۔ اور سیکس میں اس چیز کا خیال کہ خامند صرف اپنی بیوی کے ساتھ مخلص ہو اس معاملے میں اور بیوی بھی اپنے خامند کے ساتھ مخلص ہو، تو ظاہر ہے یہ تو بڑی ریزنز میں سے ہے۔ اگلے زمانوں میں جو علماء نے یہ فتوے دیے میں کہ اگر کسی کا مرد جو ہے وہ سیکچولی ڈسیبل ہے تو وہ عورت بھی کھلا لے گی، تو اس زمانے میں تو یہ کوئی تصور ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ والا معاملہ بھی ہوگا کہ میاں بیوی اکٹھے نہیں رہیں گے۔ اس زمانے میں تو شادی کا مطلب ہی یہ ہوتا تھا کہ اپنی فیملی لو اور الگ ہو جاؤ۔ اس لیے میں نے آپ کی ویڈیوز میں کئی دفعہ کہا ہے کہ ساس سسر کا رشتہ اسلام میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اس حوالے سے کہ بیوی نے دیکھنا ہے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرد جو ہے اپنے ماں باپ کی خدمت سے عہدہ برا ہو جائے گا، وہ اس نے کرنی ہے، اس کی ذمہ داری۔ ہاں اس کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے اپنے کئی جاننے والے ہیں جنہوں نے مطلب اپنے ماں باپ کو الگ گھر میں رکھا ہوا ہے، بیوی کو الگ گھر میں، اور وہ روزانہ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں، بیویوں کو بھی وزٹ کرواتے ہیں، اور انہوں نے ملازم بھی رکھ کے دیے ہوئے ہیں، یا کوئی اور ایشو اس طرح کا ان کے ساتھ بنتا ہے تو وہ اپنا اس معاملے کو لے کے چلتے علی ہیں۔ بھائی، مرد کا عورت کو اپنے تمام معاملات شوہر کے یعنی بیوی کو بتانا ضروری ہے؟ یعنی اگر ان کو بزنس کر رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، عورت کو پورا خرچہ بھی دے رہا ہے، پاکٹ منی بھی مل رہی ہے، ساری ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں، اور عورت کہتی نہیں مجھے ایک ایک بات بتائیں؟ بتانی چاہیے، کیوں نہیں اچھا بتانی چاہیے؟ ٹھیک ہے۔ بیوی سے زیادہ کوئی قربت کا رشتہ ہو نہیں سکتا۔ پلس کل کو اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں تو وراثت تو پیچھے تقسیم ہونی ہے نا، تو بیوی کو ایک ایک بات پتہ ہونی چاہیے۔ میں نے تو ایک ایک ٹائنی ڈیٹیل بھی اپنی بیوی سے شیئر کی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے، فائنینشیل معاملات بھی، سوشل ایشوز بھی، کوئی چیز چھپانی نہیں چاہیے۔ ہاں جو ایسی باتیں جو عورتوں سے متعلقہ نہیں ہیں، جو آپ کے مرنے کے بعد ان سے متعلقہ نہیں ہوں گی، وہ آپ انہیں ڈسکس نہ کریں۔ مثال کے طور پر آپ کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، تو ضروری نہیں آپ اپنی بیوی کو بتائیں، یا آپ کسی اپنے ریلیٹیو کی مدد کر رہے ہیں لیکن بیوی کے اخراجات آپ پورے کر رہے ہیں۔ عورت چونکہ ایک دنیا کا متاع ہے نا، اس کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے، وہ چاہتی ہے کہ سارا مال میرے اوپر لگے، تو بعض اوقات یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کرنے سے روک دے۔ اس خطرے کے پیش نظر آپ اس طرح کی چیزیں ضرور چھپا لیں۔ باقی جو آپ کے ایسٹس ہیں، آپ کے کاروبار ہیں، وہ ڈکلیئر ہونے چاہیے، پتہ ہونے چاہیے، موبائل کا بھی پاسورڈ پتہ ہونا چاہیے۔ یہ تو پہلے بتا چکے ہیں۔ ہاں وہ تو میں نے ناظر علی بھائی کی پوڈ کاسٹ میں بھی کہا تھا کہ بھائی اگر آپ مخلص ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونا۔ میرے سے بھی پچھلی پوڈکاسٹ میں نے پوچھا تھا، آپ نے بڑا سفر کلیئر کیا تھا۔ بالکل کریں، میرے خیال ہے میاں بیوی اتنے کلوز ہیں، کیوں نہیں؟ بلکہ آپ تصور کریں قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کا لباس ہے، اس سے آگے تو کوئی بات نہیں ہوگی۔ میرے لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میاں بیوی جس لیول پہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، دنیا میں کوئی انسان دوسرے انسان کے اتنا قریب نہیں ہو سکتا، تو پھر باقی چیزیں تو بڑی چھوٹی ہیں۔ تو میرا خیال ہے جب آپ اتنے ایک دوسرے کے قریب ہیں تو یک جان دو قالب والی بات ہونی چاہیے، میاں بیوی ایک ایک چیز شیئر کرنی چاہیے۔ اور اگر یہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے
تو یہ رشتہ یعنی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تو رشتہ نہیں ہے، ایک خاندانی نظام ہے. میں ایک ایک چیز آپ کو ڈسکس کروں گا. ہاں، جن معاملات میں آپ کو خطرہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز ڈسکس کی تو یہ ٹیمپرامنٹ لوز کر جائے گی اور آپ کے مشن میں رکاوٹ بنے گی، ابھی اس کی اس لیول کی گرومنگ نہیں ہے، وہ چیزیں آپ ضرور ڈسکس نہ کریں، کیونکہ عورتیں کمزور دل کی ہوتی ہیں، اور اگر آپ نے ان کو مضبوط دل کا کر لیا ہے تو آپ ضرور چیزیں ڈسکس کریں. میرے بھائی، شوہر کے بیوی پر اور بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہے؟ سب سے بڑا حق تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میں اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش ان کی عورتیں چھوڑ کے جاؤں، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور چونکہ مرد ڈومیننٹ ہے، اس کی رسپانسبلٹیز بھی زیادہ ہے. وہی بات اولاد کے معاملے میں اور سیکس کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی الاسلام نے کہا ایک حکمران نگہبان ہے اپنی رعایا کے اوپر، اس سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. پھر فرمایا ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور بیوی سے اپنے مرد کی دولت اور اولاد اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے ساتھ خیانت والا معاملہ نہیں کرے گا. میرا خیال ہے ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. میں نے جو اتنی مختصر گفتگو کی ہے، ایک حدیث کے اندر سب کچھ آ گیا کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ مخلص رہنا ہے، ایک دوسرے کی ہیومن ڈگنیٹی کو وائلیٹ نہیں کرنا. نبی الاسلام نے صحیح مسلم میں حدیث ہے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان اپنی مؤمنہ بیوی سے بغض نہ رکھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، اسے نفع حاصل کرو. اسے سیدھا کرو گے یہ ٹوٹ جائے گی، اور اسے توڑنا، اسے طلاق دینا، یعنی عورتوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا عورت کی نیچر ایسی ہے، بائی نیچر اللہ نے بنایا، اس کا قصور نہیں ہے، اس کو اللہ نے بنایا، یہ سیفٹی والو ہے کہ وہ غصہ بھی جلدی کھاتی ہے اور ٹھنڈی بھی جلدی ہو جاتی ہے. کہ اگر پوری زندگی اس کے ساتھ نیکی کرو نا، اور کبھی ایک دفعہ کوئی تکلیف تم سے اسے پہنچے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں یہ تمہیں کہے گی جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں میں نے سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا. اچھا یہ دیکھیں یہ حدیث مجھے تو اتنا صبر دیتی ہے. مجھے کبھی اگر خدا نہ خواستہ اپنی بیوی سے کوئی تکلیف آئے نا اور وہ اس طرح کا کوئی جملہ بول دے تو میں اس کے جواب میں غصے میں نہیں آتا، میں ہنستا ہوں اور کہتا ہوں صدق رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا. مجھے تو غصہ آتا ہی نہیں الحمدللہ، میں تو اپنے نبی کو یاد کر پہلے ہی بتا دیا گیا. ظاہر ہے دیکھیں پہلے آپ کو پتا ہو تو آپ کو صبر کرنا آسان ہوتا ہے. بالکل الحمدللہ. علی بھائی، آتے ہیں نوجوان نسل کے مسائل پہ. شادی بڑا مسئلہ ہے، اور محبت کی شادی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیں پلیز کہ ہماری سوسائٹی میں آج بھی ہوتا ہے گاؤں وغیرہ میں کہ لڑکی سے پوچھا نہیں جاتا، لڑکے سے پھر بھی کسی تک پوچھا جاتا ہے، لڑکی سے پوچھے بغیر اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے. اس صورت میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اور اگر کوئی لڑکا لڑکی پسند کرتے ہیں، آپ اس میں شادی کرتے ہیں، اس کا کیا؟ پسند کی شادی میں افیئر چلانا اور اس طریقے سے زبردستی کرنے کی کوشش کرنا، خصوصاً لڑکوں کا جھانسا دے کے لڑکیوں کو ورگلا کے بھگا کے لے جانا، اس کو تو اسلام سپورٹ نہیں کرتا. نہیں، میں نارمل کی بات. ہاں جی، میں بتا دوں، میں نے ہر ایکسپیکٹ کے اوپر گفتگو کرنی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی عورت نکاح کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ مسند احمد میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں پورا چیپٹر موجود ہے، مشکات کے اندر بھی، کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو عورت بغیر ولی کے نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے. ظاہر ہے عورتوں کا ایکسپوجر نہیں ہوتا، انہیں مردوں کی ضرورت ہے. پورے قرآن کا اسلوب دیکھیں، پورے قرآن میں یہ بات آئی ہے عورتوں کا نکاح کروا دو، اگر یہ خامد کی طرف لوٹنا چاہیں انہیں بھیج دو. مردوں سے اللہ نے خطاب کیا، یعنی عورتوں کو ٹوٹلی مردوں کو تفویض کیا ہوا ہے. سورۃ البقرہ پڑھیں، آپ کو قرآن کا مزاج پتہ چل جائے گا کہ عورت کی تو اس طرح کی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے کہ وہ خود ڈیسیژن کرے. البتہ یہ بھی نہیں ہے کہ مرد اس کے ساتھ زبردستی والا معاملہ کرے. کوئی زبردستی کا نکاح بغیر پسند کے اس طرح کی شادی عورت کا کام ہے، بجائے یہ کہ بعد میں وہ بھاگ جائے یا طلاق لے لے. اسے چاہیے ایٹ دا اسپاٹ نکاح کے موقع پر انکار کر دے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ جی میں تو اپنے ماں باپ کی عزت رکھ رہی ہوں، تو بھائی اگر تم نے اس وقت عزت رکھی ہے، بےعزتی کرنے کا یہ موقع تھا، اگر تم نے اسے بےعزتی سمجھ رہی ہو، جو بےعزتی تم بعد میں کرو گی بھاگ کے اور طلاق کا ایک دھبا لگاؤ گی اپنے اوپر اور ماں باپ کے اوپر، وہ تو بڑا ہے نا. تو اس وقت جرت دکھاؤ نا، بعد میں بھی تو جرت دکھائی. البتہ ایک ایکسیپشن ہے صحیح مسلم میں کہ جو بیوہ عورت ہے یا متعلقہ، یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری میں، ایک بار ان کو ایکسپوجر ہو چکا ہے، وہ ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے اپنا نکاح کرنے. وہ کورٹ میرج بھی کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو کنواری عورت ہے اس نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح والا معاملہ نہیں کرنا. پسند کی شادی آپ کا رائٹ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ مرد کنونس کرے لڑکی کے گھر والوں کو، لڑکی خود کنونس کرے. پلس اس شادی کے بعد بھی کوئی محبت کی بات ہونی چاہیے. مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ بات ہوتی ہے محبت کی شادی، محبت کی شادی. ہماری اکیڈمی میں طلاق کے بہت زیادہ فون آتے ہیں روزانہ، بلکہ پاکستان میں آپ کی انفارمیشن کے ذریعے، اس کیمرے کے ذریعے لوگوں تک یہ بات بتاؤں، پاکستان میں سب سے زیادہ انٹرنیشنل کالز جس نمبر پہ آتی ہیں ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے.
ظاہر ہے باقی لوگوں کو کاروبار کے لیے کتنی کالیں آ جائیں گی, ہمیں تو پوری دنیا سے لوگ دین پوچھنے کے لیے فون کرتے ہیں, ظاہر ہے وہ ہمارا ٹاپک, اور پھر ہم نے ایک نمبر کھولا ہوا ہے صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک. تو اکثر جو طلاق کے کوشچن لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے انہیں کہا ہے کہ ان سے پوچھیں, ہم آپ کو تفصیلی مسئلہ تو نہیں اجمالاً تو بتا دیں گے, باقی آپ علماء سے جا کے فتوی لیں, کیونکہ دونوں طرف کی بات سننا ضروری ہوتا ہے. لیکن ایک بات میں نے انہیں کہا ہے آپ نے پوچھنی ہے کہ لو میرج تھی یا ارینج. سرکار آپ حیران ہوں گے 90% سے زیادہ لو میرجز ہوتی ہیں جو طلاق کے مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی حیران کن بات ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ جی پسند کی شادی, محبت کی شادی, سوال یہ بھی ہونا چاہیے کہ میاں بیوی کو آپس میں کیسی محبت کرنی چاہیے, شادی کے بعد لو کی بات ہونی چاہیے. اصل تو زندگی بعد میں گزر رہی ہے, وہاں تو ایک دوسرے کو گلے شکوے ہی کرتے رہتے ہیں, اور یہ لو والا معاملہ شادی سے پہلے پہلے ہوتا ہے. یہ بعد میں بھی لو چلنا چاہیے, یہ نہ ہو کہ بعد ایک دوسرے کو لب دے پھرن کہ کدھر گئی زرانی تے کدھر گیا جڑا. تو لو میرج عورت اور مرد کا حق ہے, بشرطے کہ کوئی قباحت نہ پائی جاتی ہو. عموماً ہماری عورتیں اتنی بھولی ہوتی ہیں, مردوں کی چند چیزوں سے وہ امپریس ہو جاتی ہیں, بعد پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو دو میاں بیوی کا ملاپ نہیں, دو خاندانوں کا ہو رہا ہے. اچھا پھر مردوں کو بھی میں کہوں گا کہ اگر وہ اپنی پسند کی شادی کر رہے ہیں اور ان کے ماں باپ راضی نہیں ہے, اگرچہ شریعت انہیں حق دیتی ہے, لیکن پھر اس طرح کی بیویوں کو لا کے ماں باپ کے آگے نہیں پھینکنا. یہ آپ نے ایک قسم کے بھوکے بیڑیوں کے سامنے ایک بکری کو لا کے پھینک دیا. کیوں؟ وہ تو تمہارا بدلہ بھی لیں گے تمہاری بیوی سے, یہ ہوتا ہے. اور الٹیمیٹلی ایک وقت آئے گا کہ تم میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے گی, کیونکہ بیوی جب آپ کو شکایت کرے گی مجھے لادہ کرو, تم کہو کہ میں نے تمہارے ساتھ لو میرج کی, اس لیے وہ آپ کے ماں باپ کی برائیاں بتائے گی. اور آپ شادی سے پہلے تو سمجھتے ہیں کہ دنیا کے نمبر 1 ماں باپ آپ کے ہیں, آپ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کی امپائر تو ابھی تک شیئر نہیں ہوئی تھی. ابھی ان کے چھپے ہوئے جو عیب ہیں جو آپ کے رشتہ دار آپ کو بتاتے تھے تو شادی کے بعد سامنے آئیں گے, جب امپائر شیئر ہوگی آپ کی بیوی اور آپ کی والدہ کے درمیان, اور آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اور پھر یوں لڑائی جھگڑے ہوں گے. اگر اس طرح کی کوئی پسند کی شادی زبردستی والا کوئی معاملہ کرنا ہے, مرد نے اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر, اور اس میں عورت کی ماں باپ کی تو باپ کی مرضی تو شامل ہونا ضروری ہے ولی کی, تو پھر علیحدہ سے گھر لے کے بیوی کو رکھیں. آپ اپنے ماں باپ کی ضرور دیکھ بھال کریں, لیکن اس بیوی کو جا کے ان کے آگے نہ پھینکیں. وہ یہی کہیں گے کہ اس نے ورگلایا ہمارے بیٹے کو, اگرچہ بیٹے نے ورگلایا ہو, وہ مانیں گے نہیں, ساڑھا بیٹا تو اس طرح کا ہو ہی نہیں سکتا.